السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے یہ جانا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع اور ابھی مزید پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آئے گا۔ سینکڑوں سورج ہیں، ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں۔ ہمارا سورج سالوں میں جتنی توانائی خارج کرتا ہے وہ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں اتنی توانائی خارج کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا تعارف بڑے قریب سے کروایا ہے، یعنی اس زمانے میں اگر یہ آیتیں نازل ہو جاتی کہ اتنے سورج ہیں، اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی گلیکسیز ہیں، ان میں تمہاری ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے، اس گلیکسی میں تمہارا یہ نمبر ہے، اتنا ایریا ٹوٹل تمہارے پاس، تو کیا ہوتا؟ پریشان ہو جاتے نا لوگ، کہتے جی ثبوت لاؤ۔ وہ عقیدے کی بات کرنے کے بجائے جہاں بھی بیٹھتے یہی ڈسکس کرتے، یار یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے، اتنے سورج ہیں، اتنا فلاں ہے، اتنا ٹھینگ ہے، سارا عقیدہ زیر بحث نہ آتا۔ اللہ پاک نے اس کو چھیڑا نہیں، قرآن میں اشارے دے دیے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر اور کائنات میں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ان کو کیا کہا؟ سنریہم آیاتنا، آیتیں دکھائیں گے ہم، قرآن کی بھی آیتیں۔ یہ جو ورڈ آف گاڈ ہے یہ بھی آیت ہے، اور جو ورک آف گاڈ ہے وہ بھی آیت ہے۔ یہ ورک جو ہے یہ کونی کائناتی آیات، یونیورسل سائنس سگنیچر کے کوئی بنانے والا ہے، اور یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ اس کا تعارف کرواتی ہے۔ سائنس ورک آف گاڈ کو ڈسکس کرتی، وہی اسکرپچر ورڈ آف گاڈ کو ڈسکس کرتا ہے، وہ کیا اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان اللہ هو الغنی الحمید فإن ربی غنی حمید۔ اللہ پاک کو، اللہ پاک تعریف سے بھی غنی ہے، بے پرواہ سے، ضرورت ہی کو اتنی اس کی تعریف ہوتی۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن
وہ اتنا غنی ہے کہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اسی زمانے میں شور مچا دیتا میں نے یہ پیدا کی ہے. اس نے چھیڑا ہی نہیں، اس کو اپنے بڑے کام کو چھیڑا ہی نہیں. کائنات کو انسان کے گرد گھما دیا. تم اہم ہو میرے لیے، میں نے ساری کائنات بنائی، لیکن سب سے زیادہ ڈسکس کس کو کیا؟ انسان کو. چھوٹے سے کام سے بدو ہے. اپنی تخلیق کا تعارف فرمایا فلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے تھے. کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا؟ تمہاری ضروریات کے مطابق، جو تمہاری انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کے اندر ایسیسریز رکھی گئی. صحرا میں پانی نہیں ملتا، واحد جانور ہے جو پانی کو محفوظ رکھتا ہے. ہم جتنا بھی پانی شہری میں پی لیں وہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر بلیڈر میں آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ہم نہیں سٹاک رکھ سکتے، وہ رکھ سکتا ہے. وہ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں. جہاں کہیں قیام کرتا تھا قافلہ، اونٹ ذبح کیا، پانی نکالا، پانی اس کا پیا، صاف اور ٹھنڈا. یعنی اونٹ میں جو پانی تھا، باہر چلے جائیں، اس کی سیٹنگ باہر کر لیں ہم. تو وہ ٹھنڈا بھی ہوتا تھا. جب اونٹ میں سے وہ پوری تھیلی نکالتے تھے تو تپتے صحرا میں ٹھنڈا اس میں سے ملتا تھا. گوشت کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے، اللہ خیر سے. تو اس کا تعارف کروایا. تمہاری ضرورت کے لیے دیکھو، ریت پہ چلتا ہے، پاؤں اس کے کیسے بنائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو اللہ پاک تعریف سے غنی ہے. وہ 17 صفات اپنی ذات میں خود حمید ہے. ہیرا ہے، آپ کی تعریف کی کیا ضرورت؟ اس کی ساری ویلیو اس کے اپنے اندر ہے. پھر انسان کو بنایا. سوچو کیوں بنایا تم؟ ہم سے پہلے، سب سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے. جب اللہ نے مادہ تخلیق فرمایا تو اس میں جو سب سے پہلی جو شعاع نکلی تیز، اس سے فرشتے بنائے. پھر جو آگ دہکی، اس کی لپٹ سے جنات بنائے. اس کے بعد جو سب سے کروڈ میٹیریل تھا اس سے ہمیں بنایا. اب سوال یہ کہ کیوں بنایا؟ ہم سے پہلے فرشتے پیدا ہو چکے تھے، ہر وقت عبادت کرتے تھے. ان کا کھانا پینا ہی اللہ کی تسبیح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے. وہ اسی سے چارج ہوتے ہیں. اللہ کا اسم جو ہے وہ اپنی ذات میں خود توانائی ہے. وہ اس سے توانائی اخذ کرتے تھے، کشید کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے. تو جن کا کھانا پینا ہی، جن کی زندگی ہی تسبیح ہے، ہم انہیں جتنی تسبیح نہیں کر سکتے. یعنی اگر تسبیح دنیا سے کٹ کے تسبیح کرنا مراد ہوتا تو وہ تو فرشتے پہلے تھے. کوئی ایسا کام تھا کہ جو اس تسبیح سے بڑھ کر تھا. یہی بات فرشتوں نے پیش کی تھی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ پاک، تو پہلے ہی ایک اتنی بہترین مخلوق بنا چکا ہے کہ جس کا کام ہی سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ تیری تسبیح اور تیری تحمید کرتی رہے. تجھے ہر عیب سے پاک بیان کرے اور ہر اچھی صفت تیرے اندر بیان کرے. پھر مخلوق بنانے کی کوئی سمجھ نہیں لگی، یہاں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ بھائی ہمیں ہی بتا دیجئے کہ ایسے نہیں تسبیح کرنی، الٹی لٹک کے کرنی ہے، ایک ٹانگ پہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہم ہی کر لیتے ہیں. فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. جب ایک چیز تم جانتے ہی نہیں ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اب 2 سال کا بچہ آپ سے پوچھے کہ بلوغت کس کو کہتے ہیں، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے کس کو کہتے ہیں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جو کام وہ کرنے والے ہیں وہ تمہارے کرنے والا کام ہی نہیں. سمجھ کیسے لگے گا تم؟
اب انسان پر جب نیکی کا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے فرشتہ بننے کی سوچتا ہے. او بھائی فرشتے پہلے پیدا ہو چکے تھے, پھر تمہیں بنایا اللہ نے. فرشتے ہی بنا لیتا تمہیں بھی, نیا ایڈیشن نکال دیتا فرشتوں کا. تمہیں فرشتہ نہیں بنایا, اس کا مطلب اسے فرشتہ نہیں چاہیے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ ابتغاء رضوان اللہ. اللہ نے کہا تھا کہ میں نے ان پر یہ فرض کیا تھا کہ اللہ کی رضا ڈھونڈو. ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا ڈھونڈو. اور یہ ایک رضا نہیں ہے, یہ رضوان ہے, پیکج ہے رضاؤں کا. وہ امیر سے کسی اور چیز, امیر اس کی رضا کسی اور چیز سے لیتا ہے, غریب کسی اور چیز سے لیتا ہے. یہ انفاق سے لیتا ہے, وہ صبر سے لیتا ہے. تو پورا پیکج ہے. انہوں نے سوچا کہ اللہ کی رضا لینے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا. کہیں جانا ہو, کسی کو تحفہ دینا, تو بندہ سوچتا ہے بھائی اس کو کیا دینا چاہیے, فلاں چیز بھی اس کے پاس اپنے ہیں. اب آپ پنڈی سے جائیں سرگودا اور گنے لے کر جائیں تو گنے تو ان کے یہاں کھیتوں کے کھیت, ان کے ڈنگر گنے کھاتے ہیں. یا منڈی باولدین سے کوئی آئے اور کہے جی وہ گجرہان کے والوں کے لیے مونگ پھلی لے کر آیا ہے, تو مونگ پھلی تو یہاں رلتی پھرتی ہے. آپ پہلے سوچتے ہیں کہ یار کیا اس کو دینا چاہیے جس کی اس کے پاس کمی ہو, اس کے لیے ایک نئی چیز ہو. سوچ سوچ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ دنیا چھوڑتے ہیں, غاروں میں جا کے بیٹھتے ہیں, شادی نہیں کرتے, نہ بچے ہوں, نہ بیوی ہو, نہ ان کی ضرورتیں ہوں, نہ ان کے لیے کوئی دیہڑی لگانی پڑے, نہ کوئی ہاتھ میلے کرنے پڑے, بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, چوکڑی مار کے بس اللہ بڑا خوش ہو. اس لیے کہ جب آپ پر ذمہ داریاں نہ ہوں تو آپ پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. جب بیوی ہے, بچے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں ان کو کچھ کھلاؤ یار, یہ تمہاری بیوی ہے نا, تمہارے بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں, ان کا خیال نہیں ہے تمہیں, یہ ہوں ہی نہ, یعنی کام ہی نہ کرو تاکہ اعتراض ہی نہ ہو. چلے گئے غاروں میں. اللہ پاک نے فرمایا میری رضا کے لیے انہوں نے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, رہبانیت انہوں نے ایجاد کی. یہ طریقہ انہوں نے خود سوچا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے نہیں لکھا تھا, ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ غاروں میں گھس جاؤ جا کے. ہم نے تو بازاروں میں لے کر, بازاروں میں ضرورت ہے نیک لوگوں کی, خدا ترس لوگوں کی, اللہ سے ڈرنے والوں کی. غاروں میں کوئی ضرورت نہیں, بازاروں میں ضرورت, کھیتوں میں ضرورت, عدالت میں ضرورت. ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کی رضا ڈھونڈو. اب فرشتے بھی مخلوق, ان کا بھی ایک کام ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, ہمارا بھی ایک کام ہے. ایک کام پیٹرول کا ہے, ایک کام انجن آئل کا ہے. اب پیٹرول ضد کرے کہ نہیں میں تو انجن میں جاؤں گا, میں بھی انجن میں جاؤں گا, اور انجن آئل کا نہیں میں ٹینکی میں جاؤں گا پیچھے, مجھے بھی ادھر ہی ڈالو جدھر پیٹرول ڈالا ہو, کام گاڑی چل پڑے گی. اس کا کام ٹینکی میں ہونا ہے اور اس کا کام انجن کے اندر ہونا ہے. ہم انجن آئل ہیں, ہماری جگہ متعین کی گئی کہ یہاں تمہیں ہونا ہے, ہم ضد کریں ہم نے فرشتہ بننا. ہمارے یہاں بھی جو تصور دیا گیا ہمیں ولی اللہ کا, وہ اسی قسم کا ہے کہ جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو, روٹی بھی دروازہ بجا کے مانگ کر کھاتا ہو, یعنی کما کے اکٹھی کر کے بینک بھر کے, جب اس کی محبت پیدا ہو جائے اس مال کی, پھر اس میں سے نکال کے غریب کو دینا, اس تکلیف سے اس مزے سے محروم ہونے والی بات ہے. نہ ہو, نہ کسی کو دے, اور نہ اسے پتہ چلے کہ دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے اور رب کتنا خوش ہوتا ہے. ہمیشہ مانگ کے کھاتا ہے. ولی اللہ نے دروازہ بجایا, بادشاہ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی,
اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، وہ دینے آئی تو اس نے کہا بڑا اداس سا گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی رونے والا نہیں. تو اس نے کہا اولاد کوئی نہیں ہے. اس نے کہا ہو جائے گی، اور یہ نام رکھنا، اور میرے نام پہ نام. اب بچہ دے گیا. میں نے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو پھر ڈپو اس کو اللہ الاٹ کر دیتا ہے، وہ بچے دیتا ہے. یہ تصور ہے ہمارا. اور جو رہتا ہے، کماتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اس کا مقام ہی کوئی نہیں. ولی اللہ ڈھونڈنے آپ گاڑی بک کر کے وہ کہاں جاتے ہیں؟ قبر کے پاس. مر گیا ہے، ہوگا بھی تو اپنے زمانے میں ہوگا، تمہارے کام کا تو نہیں ہے. پاسپورٹ بنوانے کبھی مرے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس گئے اس کی قبر پہ؟ ڈپٹی ڈائریکٹر ہی تھا نا. کسی سابقہ صدر کی قبر پر گئے ہو کبھی؟ وہ اپنی اننگ کھیل کے چلے گئے ہیں بھائی. اپنی قبر انہوں نے ٹھنڈی کر لی ہے. جو محنت کی ہے یا بدعت کی ہے، جو کیا اپنی ذات کے لیے کیا ہے، قیامت کے دن اکیلے کھڑے ہو کر جواب دیں گے. اگر اللہ نے اولاد اور رزق اور ساری چیزوں کے ڈپو الاٹ کرنے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو الاٹ کرتا. وہ ایڑیاں رگڑ کے مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو الاٹ کرتا. ان سے زیادہ ولی اللہ تو کوئی نہیں تھے نا. قال رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ پاک مجھے اتر نکھتر نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. مانگ کے لے رہے ہیں. کس سے؟ خدا سے. کانوا یدعوننا. سورہ انبیاء جو ہے وہ پوری کی پوری یہی ہے. اس کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے، مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ یہ اتنے اتنے بڑے پیغمبر ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ سیلف سفیشینٹ نہیں تھے. وہ اپنے یہاں خود بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے، اپنے خود مصیبت سے نہیں بچ سکتے تھے. کانوا یدعوننا. وہ ہم ہی سے مانگا کرتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، ہم بدل دیتے تھے. فنجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اس نے ہمیں بلایا، پکارا تو ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے نجات جب ہم سے مانگیں گے. یعنی اب اس کے اختیارات ختم نہیں ہو گئے کہ یونس علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور اب آئینی ترمیم سے ختم ہو گئے. وہ آج بھی یونس علیہ السلام والا ہی خدا ہے، اتنے اختیارات کے، اتنا ہی قریب، اتنا ہی سننے والا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ کھیتی باڑی، یہ پیسے، یہ سونا چاندی، ان کی محبت ڈالی گئی اور کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس میں سے پھر میرے نام پر بھی تھوڑا سا دو. جب بچے بیٹھے ہوں اور آپس میں کوئی چیز اور وہ تقسیم کر رہے ہیں اور باپ کہے بھائی مجھے کون دے گا، اب باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دل دیکھنا چاہتا ہے. دو بچے ہاتھ پیچھے کر لیتے، آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. ایک سارا اٹھا کے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا. اب کیا ہوگا؟ وہ جنہوں نے ہوں کی تھی ان کے پاس اتنا ہی رہے گا جو ان کے پاس ہے، اور جس نے اٹھا کے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا، ایک تو سب سے پہلے اسے باپ اٹھائے گا، پیار کرے گا، چومے گا، پھر دکان پہ لے جائے گا، پھر کہا رکھ ہاتھ، جو چیز لینی ہے لے میرا بیٹا. یرزقہم بغیر حساب. پھر وہ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. اپنی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری انسانیت. فرشتے بن کے جو بننے، اس نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، لہذا فرشتہ بننے کی کوشش بھی عبث. ہمیں انسان بنایا، انسان بننے کے لیے کہا ہے. اور انسانیت یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسرے انسانوں کا درد ہونا چاہیے. خاص کر کے مسلمانوں کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے کا جسد واحد، جیسے ایک جسد ہوتا ہے. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارا بدن جاگ کر اور بخار سے
اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو زخم ہے, سیپٹک ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے پورے بدن کو بخار ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, وہ بدن اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ کے اپنے بچے بھی ہوں, اور آپ چین سے سو جائیں, آپ اس کے بچے کا درد اپنے بچوں کی طرح محسوس نہ کریں. اگر آپ کو اپنے بچوں کی سیفٹی انشور کرنی ہے تو اس کے بچے کی سوچیں گے تو اللہ پاک وہ بیماری آپ کے گھر میں نہیں آنے دے گا. آپ کے مقدر میں جو درد لکھا ہے, آپ وہ درد محلے میں محسوس کر لیں اپنے حصے کا, تو رب گھر میں نہیں دکھائے گا. یہ اپنا حصہ لے چکا ہے درد کا. فلاں کے بیٹے کی تکلیف پر یہ اسی طرح تڑپا تھا, جس طرح اپنے بیٹے کو ہوتی ہے, اس کے بیٹے سے تکلیف کو ہٹا دو. یہ ہے اصل چیز, کہ یہ سوچی جائے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے, اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھا جائے, راستہ دکھاؤ. اور اس کا اجر بہت رکھا, اس کا اجر عبادت سے زیادہ رکھا ہے. کہا نا عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے. تم اسے مکے میں دیکھ, مکے میں نہیں رہتا وہ, اس نے ایک جہت مقرر کی ہے تاکہ تم جہاں کہیں بھی ہو اس طرف منہ کرو تاکہ تم ایک امت سمجھے جاؤ. ایک گھر کو اس نے اپنا نام دیا, وہ بیت اللہ ہے, تم عبد اللہ, تمہیں بھی تو نام دیا ہے نا, تم اللہ کے بندے ہو, وہ اللہ کا گھر ہے. ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, اب اس کا طواف شروع. یہ جو عبادات بنائے گئی ہیں, جو مراسم بنائے گئے ہیں, جو ریچولز ہیں, یہ اصلاً یہ ثابت کرنے کے نہیں کہ آپ اس کا حکم مانتے ہیں, اس سے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا, آپ کی تابعداری ثابت ہوتی. غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف, کوئی بندہ آیا مسافر, اور اس نے کسی کا گھر پوچھا. اب اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی آئے اور اس میں آ کے تو پہلے اپنا کمرہ لے کے رہے اور اس کے بعد پھر کسی کو ڈھونڈے. وہ تو بیچارہ آیا ہے, دوپہر ہے, کہیں منزل پہ پہنچے گا, کچھ کھائے گا, کوئی بیٹھے گا. نمبر بھی مکانوں کے نہیں ہوتے, یہاں سے چلے جائیں اگر 15 نمبر ویلے میں ہوگا. وہ دائیں بائیں بتانے کی حضور نے ممانعت کی. آپ نے فرمایا یہ دائیں بائیں کیا ہوتا ہے, جا کے چھوڑ کے کیوں نہیں آتے اسے, کتنے دائیں بائیں وہ یاد رکھے گا. آپ نے اپنی جوتی اٹھائی, اس کے ساتھ چل پڑے. جو اس کا مطلوبہ گھر تھا وہ گھر اسے دکھایا. واپس آ رہے تھے تو کسی بندے نے پوچھا کہ آپ اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر آپ کہا وہ مسافر تھا, کوئی آیا تو اس کو گھر دکھانے گیا تھا. تو کہتے اعتکاف تو پھر گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں گیا, اس کی میں قضا کر لوں گا. لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. میں نے سوچا یہ والا تو میں قضا کر لوں گا, وہ والا ہاتھ سے نہ نکل جائے. خدمت خلق میں بہت اجر. رمضان میں عام طور پہ جتنے بھی وہ گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں یہ ذکر کریں, اتنی بار کریں, اتنا ذکر کریں. بھائی صاحب یہ اسی طرح جس طرح آپ ساری افطاری میں خود کھا لیتے ہیں, وہ ذکر کر رہے, فائدہ اپنا ہے نا, بہت اچھا ہے, ٹھیک. دوسرے کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ناپا جائے گا دوسرے کے فائدے سے. یعنی اس بندے کے مرنے سے کتنا فرق پڑے گا سوسائٹی کو, سوسائٹی کتنا سفر کرے گی. کوئی سفر نہیں کرے گی, یہ ظاہر رات کھڑا نفل پڑتا رہتا تھا. لیکن پڑوسی کا بچہ بیمار ہوا ہے, گاڑی اس کے پاس تھی, یہ لے کر نہیں گیا, وہ بیچارے کا اس بخار سے برین ہیمریج ہو گئے. اب وہ آپ کے پڑوسی آپ کے نفلوں کو کیا کرے, آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ اتنا زیادہ چڑھے گا آپ سے, کیونکہ آپ کے نفل اس کا بچہ کھا گئے ہیں. آپ نفل چھوڑ دیتے
وہ فیصل آباد کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً عصر کا ٹائم تھا، تو کسی بندے کو یا اس کی شوگر ڈاؤن ہو گئی، وہ نماز کے دوران گر گیا، بوڑھا سا آدمی تھا۔ تو ایک بابے نے جو ساتھ نوجوان تھا اس کو کونی ماری، جب 2-3 بار اس نے ماری تو اس نے نماز توڑ دی، اس نے توڑی، ایک دو نے اور توڑی، بابے نے بھی توڑی، اٹھا کے اس کو گاڑی میں لے کے اسپتال پہ ڈالا۔ ڈاکٹر نے کہا جی بڑے وقت پر آپ لے کر آئے، تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے تو بندہ ہاتھ سے نکلے۔ اس نے کہا بابے سے پہلا تو یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں توڑی؟ مجھے کہا پتر میرے توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، گاڑی تیرے پاس تھی، تیرے تو جب تم نے توڑی تو پھر میں نے بھی توڑی۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو نماز کی قضا ہے، بندے کی قضا کوئی نہیں، یہ مر جاتا، اس نے نہیں مڑ کے آنا تھا، نماز پھر پڑھ لیں گے، جماعت سے نہیں ملی اکیلے پڑھ لیں گے، کیوں پاکستان میں دوسری کرانے کا رواج نہیں ہے نا، آپ کرانا چاہیں تو کوئی نہیں کرنے دیتا، مولوی سامنے کھڑا ہو جاتا کر کے دعا پہ، ایک جماعت ہو گئی ہے نا، اب کیوں نماز پڑھو گے؟ تو خدمت خلق جو ہے اس کا جو مقام ہے، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ کیا رکھا؟ آپ نے فرمایا لیس بمؤمن، اگر ایسا بندہ دیکھنا ہو کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بجلی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لائٹ آن آف کرتے ہیں، پنکھا چلا کے چیک کر، بچے سے بھی کہنا بیٹا دیکھ لائٹ ہے کہ کوئی نہیں، تو وہ جا کے جو بٹن ہے اس کے لیول کا وہ دبا کے دیکھے گا اور وہاں سے کہے گا بجلی نہیں ہے۔ اسے کیسے پتا چلا بجلی نہیں ہے؟ بھائی کام سے پتا چلا نا، چونکہ کام جو بجلی کرتی ہے وہ نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے بجلی نہیں۔ ایمان کو جو کام کرنا چاہیے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے تو ایمان نہیں۔ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس نے خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کی قسم اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم پڑوسی کو تتے توے پہ کھڑا رکھتے ہیں، کبھی خیال نہیں ہوا، کبھی کوئی خواہش نہیں دبائی اس کی خاطر، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ابھی وہ شفٹ میں کام کر کے آیا ہے، یار پھر کر لوں گا، ابھی میں نے ٹھک ٹھک کی تو وہ جاگ جائے گا، ڈسٹرب ہوگا۔ اس سوچ کا جو اجر ہے یہ ہے وہ جو 60 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ دوسرے کی سوچ اس کو تکلیف نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں یہ سوچ خالی چلی جاتی نا؟ فرشتوں کو اللہ بتاتا ہے اس کے لیے میں نے پیدا کیا تھا، وہ تسبیح کے نہیں ہے، تسبیح تمہارا کر، میں نے اس کام کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، دوسروں کی سوچ، دوسروں کی فکر، دوسروں کا درد۔ اور انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو صفات ہوتی ہیں ان کی ریفلیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں لوگ کتنا انفاق کرتے ہیں، کھانا بانٹتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں، دروازے بجا بجا کے افطاریاں پکڑاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے پانی کے اسے۔ یہ تقرب کی نشانی ہے کہ اللہ کا کوئی قرب نصیب ہوا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ اسکرو ڈرائیور آگ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ بن جاتا ہے، آپ میگنیٹ کے ساتھ اسکرو ڈرائیور کو تھوڑا سا رگڑتے ہیں تو اس کے اندر اس کی صفات آ جاتی ہیں، اب چھوٹا موٹا اسکرو جو ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جو بندے پالنے والی صفت ہے نا خدا کی رب العالمین ہے، وہ شان ربوبیت پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر، بندے پالنے کی صفت، ان کے کام کرنے کی، ہمدردی کرنے کی۔ اس لیے فرمایا احب الخلق کلہم عیال اللہ، نیک بد، چھوٹے موٹے، امیر غریب، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
یعنی اللہ ان کو پال رہا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعِيَالِهِ، اور اللہ کو تم میں سے سب سے محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، اس کے کنبے کا خیال کرتا ہے۔ آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ تک یہ اسی طرح کمانڈ پہنچائی ہے جس طرح شہد کی مکھی کو کہا ہے کہ شہد بنا، اس کے بھی دل میں ڈالا ہے، آپ کے بھی دل ڈالا ہے۔ اب جو خوش نصیب ہوگا وہ اس میسج کو قبول کر لے گا آگے بڑھ کے۔ یعنی اللہ پاک کسی کو آپ کے ہاتھ سے دے رہا ہے، آپ کو اپنی عظمت کا پتہ ہے، اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ نے اللہ کی خاطر کسی کو دیا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ مجھ پر تیرا قرض ہے، اور جو قرض دیتا ہے وہ احسان کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دنیا میں بھی بڑھا کر دیتا ہے، آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا شکر گزار ہے، قدردان ہے، وہ کبھی تیرا ہاتھ پھیلنے نہیں دے گا۔ دو ہی بندے، اگر لینے والوں سے وہ تمہیں بنا نہیں، اس نے بنایا تھا، یا لینے والے یا دینے والے، اگر وہ تمہیں دینے والا بنا رہا اور تجھے قبول نہیں ہے یہ، تو پھر لینے والا بنا دے گا، چلو بھائی وہاں کھڑے ہو جاؤ، اب تم مانگو۔ یہ جو مانگنا ہوتا ہے معمولی کام نہیں ہوتا، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، پیشہ ور جن کا کام ہے، جاب ہے یہ، ان کی بات نہیں کر رہا۔ شریف آدمی جب کسی سے مانگتا ہے تو مر کے مانگتا ہے، پتہ نہیں کتنا مٹی ہو جاتا ہے، کتنا سوچتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار وہ آیا آپ کے دروازے سے واپس آگے چلا گیا، پھر مجبوری لے آتی ہے، پھر منہ نہیں کھلتا، پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جب لے لیتا ہے اور دے نہیں پاتا تو اور اذیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کوئی بندہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے ان کا قرض دینا تھا، مدت گزر گئی تھی، اس بندے نے رستہ بدلی کر لی، آپ اس کے گھر چلے گئے، اپنا یار تو سامنے سے آ رہا تھا، سلام دعا ہی کوئی نہیں، رستے بدلی کر کے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں سخت شرمندہ ہوں، میں مدت گزر گئی ہے، میرے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کی ہے، اس کی فکر مت کرو تم یار۔ ایک انسان کو اگر پیسہ آنکھیں اس طرح سے جھکا دے اس کی، یہ کیفیت جس میں تو ہے، نا اور کو ضرورت ہے تو 10 پچھلے میں نے معاف کی اللہ کی خاطر۔ اب یہ وہ بندہ جس کو اللہ پاک حشر میں کھڑا کر کے کہے گا تو لوگوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، واللہ سریع الحساب۔ اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا، یہاں تک کہ مخلوق کے اور اس بندے کے درمیان پردہ کرا لے۔ حدیث کے الفاظ تھوڑے سے ہمارے لیے اوپرے ہیں کہ اللہ پاک اس قرب، اس بے تکلفی کو ثابت کرنے کے لیے جو اس بندے سے اللہ کو پیار ہے، اللہ پاک اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ ایسے کر کے تو ٹیک دے گا۔ پھر اسے پوچھے گا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ پردہ کیوں ڈالا؟ اللہ پتہ ہے، تو دنیا میں لوگوں کے پردے رکھتا تھا، اس لیے ہم نے آج تمہیں نہیں ہونے دیا رسوا لوگوں کے سامنے، جا میں نے تمہیں معاف کی۔ کہ مخلوق کے ساتھ تعلق، ان کی حقوق بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اجر والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔